ہندوستان کو جس نوعیت کے وہ ہتھیار بیچ رہے تھے وہ پاکستان کے لیے خطرہ تھا. اچھا تو امریکہ وہ ہتھیار انڈیا کو نہیں بیچتا تھا لیکن اسرائیل بیچ دیتا تھا. قیمتی وقت کا سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب، اس سے پہلے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ قصوری صاحب سے آپ کی بھی ذاتی حیثیت میں بات چیت ہوئی ہے، مگر میں ان کی گفتگو سے جتنی بھی چیزیں سمجھ سکی ہوں ہارون صاحب، اس میں تو تب بھی فائدے کی بات کی جا رہی تھی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ آج بھی اگر اسے ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، آفرز تو بہت ہوں گی، تو پاکستان ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ گزارش یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ دھوکہ دے رہے تھے، اب بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وہ غزہ سے فوج ہٹا لی تھی تو پھر وہ غزہ میں فوج واپس کیوں بھیج دی اور وہاں کیوں اپنا آبادی بسا رہے ہیں، بستیاں بسا رہے ہیں. اور یہ پاکستانی اشرافیہ کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے. صرف یہی نہیں، جنرل مشرف تسلیم کرنے پہ آمادہ تھے پوری طرح. قصوری صاحب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہیں، ان کا بیک ایسا ہے، ان کے والد صاحب بھی ایسے ہی تھے، صاف ستھرے آدمی تھے. لیکن یہ تو خوش فہمی ہے نا کہ ہم انہیں تسلیم کر لیتے، ہمیں بڑی ٹیکنالوجی وہ دے دیتے. وہ پھر ٹیکنالوجی کل بھی عرض کیا تھا، ابزارب کرنے کی صلاحیت کہاں 16ویں 17ویں صدی کی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی دنیا میں اور کہیں سے نہیں مل سکتی. اور نیوٹرلائز وہ کہتے ہو جاتے. نیوٹرلائز کیسے ہو جاتے؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہے نا. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں نا. یہی اسرائیل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا تعلقات ہو سکتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں. $1 ملین میں بیچ ڈالا تھا روکٹیک کو زرداری صاحب نے. تو یہ ٹیسٹ کیا گیا اور لوگ بھاگ گئے. ہارون صاحب، لیکن جیسا کہ خورشید قصوری صاحب سے میری بات ہوئی ہے. جی ہارون صاحب، اس وقت چونکہ خورشید قصوری صاحب کی آپ نے بات کی ہے، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. سر بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، اسرائیل کے معاملے پر مجھے کچھ اہم رائے اور ایکسپرٹ اوپینین آپ کی حاصل کرنی ہے. ہمیں یاد ہے کہ جس وقت میں آپ وزیر خارجہ تھے بڑا سینسٹیو ماحول تھا، پورا وہ ٹینیور بڑا سینسٹیو گردانا جاتا ہے. آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی وزیر خارجہ سے، پورے قوم جاننا چاہتی ہے کہ آخر اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ جی ہاں، اس کا ایک خاص پس منظر تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس وقت اب ہندوستان کے ساتھ پریزیڈنٹ بش کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جس کے ویسے ہم سے بہت اچھے تعلقات تھے پاکستان کے ساتھ، اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی، پاکستان میجر نان نیٹو ایلائی بن چکا تھا. لیکن جب سول نیوکلیئر انرجی کی بات آئی تو وہ پاکستان سے اگریمنٹ کرنے کے لیے نہیں تیار تھے، ہندوستان کے لیے وہ تیار تھے. اور ہمیں اندازہ تھا کہ اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو یہودی لابی یا اسرائیلی لابی امریکہ میں تھی وہ ہماری مخالفت کر رہی تھی. تو ایک تو یہ ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ کیا گیا جس میں تمام پاکستان کے ادارے شامل تھے کہ ان کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے جو جوش لابی امریکہ میں ہے، تاکہ ہماری مخالفت بند کرے. نمبر 2، ہندوستان کو جس نوعیت کے وہ ہتھیار بیچ رہے تھے وہ پاکستان کے لیے خطرہ تھا. اچھا اس وقت کیونکہ ہمارے بش انتظامیہ سے تعلقات بہت اچھے تھے تو امریکہ وہ ہتھیار انڈیا کو نہیں بیچتا تھا لیکن اسرائیل بیچ دیتا تھا. کیا فیکٹر تھا جس نے ہمیں انکریج کیا کہ ہم آگے چلیں؟ کہا کہ اس وقت پرائم منسٹر شرون انہوں نے فیصلہ کیا کہ غزہ سے اسرائیلی فوجیں واپس بلائیں. اس کے نتیجے میں بہت دھوم دھام ہوئی، خوشی ہوئی سارے فلسطین میں، عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ موقع ٹھیک ہے کہ ان کو جائیں تاکہ اپنا معاملہ بھی سینسٹائز کریں. انہیں کہیں کہ اگر آپ جس طرح آپ نے غزہ سے وڈرا کیا ہے، اگر آپ باقی علاقوں سے، ویسٹ بینک سے آپ وڈرا کریں گے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں گے، 2 انڈیپینڈنٹ وائبل اسٹیٹس جس میں فلسطین کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا، تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے. سر مجھے ایک اور اہم چیز ہے جس کے بارے میں جاننا ہے. عمومی طور پر یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ جس دور میں جنرل پرویز مشرف تھے وہ شاید اس بات کے حامی تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. کیا یہ تاثر درست ہے؟
میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا نہیں تھا، پاکستان کی سول ملٹری جتنی قیادت تھی اس کا مشترکہ طور پر فیصلہ تھا کہ کیونکہ انڈیا سے سول ملٹری ایگریمنٹ ہو رہا ہے، پاکستان سے بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اسرائیل کو ہمیں پتہ تھا، اس بات کا علم ہے کہ یہ واحد دنیا کی مسلم نیوکلیئر پاور ہے، اور ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا دنیا کو کہ ہم سے کوئی خائف ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا نیوکلیئر پروگرام صرف ہندوستان کے لیے ہے، کیونکہ ہندوستان نے نیوکلیئر پروگرام ہمارے لیے بنایا، ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ لیکن ہماری جو رینج تھی میزائلز کی وہ نکوبار اور انڈمان آئلینڈز تک تھی، اور کیونکہ وہاں ہندوستان کے اڈے تھے اور ہندوستان کا وہ حصہ ہے، لیکن نکوبار انڈمان آئلینڈز کا پاکستان سے اتنا ہی ڈسٹنس ہے جتنا اسرائیل کا ہے۔ تو اسرائیل کو یہ ڈر تھا، ایک تو یہ کہ ہماری بڑی جو ایئر فورس بھی ہے، کیونکہ ہمیں فوج تو ہمارے کو کامن بارڈر نہیں اسرائیل کے ساتھ، تو 73 میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ہماری ایئر فورس نے ان کے کچھ جہاز بھی گرائے تھے شام میں، اور ہمارے پائلٹس جو تھے وہاں جہاز اڑا رہے تھے، اور ساتھ یہ کہ نیوکلیئر پاور ہے۔ جب میرا دورہ ہوا تو انہوں نے بڑا بلڈ اپ کیا، اور انہوں نے کہا اسلامک ورلڈ کی سپر پاور ہے پاکستان۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو جائے گا، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فریم ورک کلیئر تھا، جس بنیاد پر میں وہاں گیا تھا کہ اگر وہ وڈرا کریں گے 2 اسٹیٹ سولوشن آئے گا اور دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا تو پھر ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، اور ہم نے ٹھکرا دی۔ انہوں نے بڑی آفرز دی تھی، انہوں نے کہا سول نیوکلیئر ہمارے ساتھ آپ ہائی ٹیکنالوجی کے اگریمنٹس کر لیں، جس میں نینو ٹیکنالوجی اور بہت، کیونکہ میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے جو ہمیں کہا، سائنٹسٹ جو ہمارے ایڈوائزرز تھے ان کا بہت بڑی آفر تھی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ایگریکلچر زراعت کی پیش آپ کے لوگ ہیں، 70% جو اس میں انوالوڈ ہے زراعت میں، اور انہوں نے کمال کر دیا تھا ایگریکلچر میں۔ ایک بنیادی طور پر وہاں تو ساری ریت ہی ریت تھی، تو انہوں نے اس کو جنگل میں منگل۔ سر مجھے یہ بھی بتائیے، اب ذرا حالیہ سچویشن کے اوپر آتے ہیں۔ کچھ ایسی بھی اطلاعات تھیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ چند ایسے لوگ موجود تھے جن کی اس چیز کے لیے حمایت تھی کہ ہمیں اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، ان کا ایک ہی جواب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فائدہ تو اس وقت بھی تھا پاکستان کو، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی ہم سے وہ ہائی ٹیکنالوجی، پھر ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی، پھر ہمیں یہ ڈر ہے کہ جب بھی بھارت سے ہماری کانفرنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مل کے وہ حملہ ہی کریں گے۔ بلکہ میں ابھی فارن منسٹر نہیں تھا تو مجھے بھیجا گیا تھا جب انڈیا نے نیوکلیئر اپنے ٹیسٹ کیے، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اسرائیل اور انڈیا مل کے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور میں نے جا کے پیرس میں ان کی گورنمنٹ کو بتا دیا تھا، کیونکہ پیرس اس وقت پیرس میں موجود تھا، اور کیونکہ فرانس P5 کا یعنی سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، تو میں نے فرانس کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے یہ کیا، بتا دیں آپ اسرائیل کو اور انڈیا کو کہ ہمارے ہوائی جہاز F-16 زمین پہ نہیں آئیں گے، 5-6 دن سے وہ ہوا میں ہیں، ایک ختم ہوتا ہے اس کا ایندھن، اس کا تیل، تو دوسرا اڑ جاتا ہے۔ ہم بھی ٹرم بے پہ جو ان کا نیوکلیئر ان کی فیسلٹیز ہیں، اگر انہوں نے کہوٹا پہ حملہ کیا تو ہم ٹرم بے پہ حملہ کریں گے۔ کچھ بھی بولتا ہے مادر چوت، عقل نام کی چیز نہیں، گانڈو لوگ تم لوگ کو۔ مقصد یہ تھا کہ اسرائیل انڈیا کا ایک پارٹنر بھی بن سکتا ہے، تو اس کو نیوٹرلائز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں، جب کشمیر کے اوپر ہم ہندوستان سے بیک چینل پہ بات چیت کر رہے تھے، جس میں اتنی پروگرس ہوئی تھی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب تھے، اس وقت میں نے 3 سال پبلک اوپینین کو سینسیٹائز کیا، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر آنن فانن ہم نے اعلان کر دیا اور لوگوں کو نہ بتایا تو پبلک
शौक में आएगी और रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, बहुत 3 शुक्रिया साल सर, उसके थैंक लिए यू सो public- मच सर। इम्पोर्टेंट है इजराइल का मामला, ऐसा महसूस होता है कि बहस दबी है मगर खत्म नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है कि इजराइल के मामले पर खामोशी अब छा रही है? क्या वाकई कोई पसे पुश चीजें होने जा रही हैं? मेरा ख्याल ये है कि टेस्ट करने के लिए किया गया था। जनाब अमजद शोएब समेत जिन लोगों ने बात की, जाहिर है अचानक बिल्कुल कोई वजह नहीं थी कि इसराइल को तस्लीम करने की बात की जाती, सवाए इसके कि कुछ मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया था और वज़ीर आज़म इसराइल ने और मुसाहिद के चीफ ने दौरा किया था सऊदी अरब का। बातें तो बहुत दिनों से हो रही थी, कुछ और अरब ममालिक ने भी तस्लीम किया और जाहिर है कि पाकिस्तान पे दबाव था, उसको टेस्ट किया गया। और जब ये देखा कि लोग नहीं मानते, सबसे पहले तो जनाब अमजद शोएब भाग गए, दूसरे लोग भी खामोश हो गए, अब बात तो कोई नहीं कर रहा। कोशिश तो की उन्होंने। मुझे याद है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक कैंपेन डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ी डील दुबई में हुई थी। इसी तरह एक बार असलम रईसानी को, कि वो नहीं मानते थे रिकॉर्डक के मामले में, उन्हें तब्दील करने के लिए दुबई में भेड़िए जमा हुए थे और वो मैंने इतला भी दी थी, मुझे इत्तफाक से पता चला जिम्मेदार लोगों को, कि फलां साहब को वज़ीर आला बना दिया जाए।